ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے تمام تر حقوق و فرائض سے آگاہ کیا ہے، بتا دیا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، استاد کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت خاص رشتہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ رحم کا تو نہیں ہے، ہمارا کوئی خون کا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا دیے، اور وہ خاص رشتہ ہے آپ کے پڑوسیوں کا رشتہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رشتہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے اور رشتہ توڑنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کو وارث ہی قرار نہ دے دیں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ پڑوسی کے حقوق کا اس قدر ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کے پڑوسی آپ کی مصیبتوں سے، آپ کی ایذا سے محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے نیک اعمال بھی آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، جس کا رستہ ہمیں یہ حدیث مبارکہ دکھاتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقات بکثرت کرتی ہے، مطلب نماز بھی پابندی سے ادا کرتی ہے، صدقہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی دوسری عورت کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے روزہ نماز بھی تھوڑا ہے اور وہ پنیر کے ٹکڑے دیا کرتی ہے صدقے میں، یعنی کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، بہت کم کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں پہنچاتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہماری زبان کی وجہ سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے تو کسی بھی کام نہیں آئیں گی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ اور ہمارے حج جیسی تمام تر عبادات۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے ہوں۔ پھر ہمسائے کی فضیلت اور اہمیت کو مزید واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے صاحب وہ ہیں جو اپنے صاحبوں کے لیے اچھے ہیں، اور اچھے ہمسائے وہ ہیں اپنے ہمسایوں کے لیے اچھے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا رہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو حسد کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اگر کسی کو اپنے سے کمتر یا نیچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے ہمسائے بھی اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس سے مستفید ہو سکیں اگر وہ تنگ دست ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم اپنی زبان سے ان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمسائیگی کی حد کیا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ پڑوس کا حق 40 گھر تک ہے، 10 دائیں سائڈ پہ، 10 بائیں طرف، 10 اگلی سائڈ پہ اور 10 پچھلی جانب، یہ ہمسائیگی کی حد ہے۔ اب اگر کوئی پڑوسیوں کو اذیت دیتا ہے تو اس کی وعید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے تاکہ ہم اس شر سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ مومن نہ بنے گا
واللہ مومن نہ بنے گا۔ واللہ سے مراد قسم ہے اللہ کی، واللہ مومن نہ بنے گا۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ایسا انسان جس کی ایذاؤں سے، جس کی مصیبتوں سے، جس کے شر سے اس کے پڑوسی بے خوف نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے 3 بار قسم کھا کے ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کی شرارتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ایذاؤں سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان کس درجے کا موجود ہے اور ہم ان تعلیمات کے اوپر کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے منہ سے کہی گئی ہر بات کو منوعاً تسلیم کیا جائے اور اس کی کہے گئے حکم کی اطاعت کی جائے۔ دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو مسلمانوں کے علاوہ اگر غیر مسلم لوگ بھی آپ کے پڑوس میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھے رویے کا حکم دیتا ہے، جس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ ان کے گھر والوں میں کسی خوشی کے موقع پر ایک بکری ذبح ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا، پھر پوچھا کہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی ہدیہ بھیجا؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بارہا بار پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یعنی کہ اگر آپ کے ارد گرد غیر مسلم موجود ہیں تو ہمیں ان کے گھر بھی تحفے تحائف بھیجنے چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں مسلمان جماعت کے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تالیف قلب کی جائے ان کی، تاکہ وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو سکیں۔ اور اس حق میں کافر اور مسلم تمام برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ ہماری بلائی یا برائی کو معلوم کرنے کا ہمیں ایک اندازہ دے سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی بلائی یا برائی کس طرح معلوم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے ہمسایوں سے سنے کہ وہ کہتے ہوں کہ تو اچھا ہے یا تو نے اچھا کیا ہے تو تو جان لے کہ تو اچھا ہے اور تو اچھا کرتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں برا کہتے ہیں تو پس تو نے برا کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے تو اس کے ہمسائے کی گواہی بڑے معنی رکھتی ہے، اور اگر آپ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ہمسائے سے یہ معلومات اخذ کریں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس شہری ماحول میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے سے سروکار نہیں، ہم کسی کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتے، ہم دخل اندازی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو ہمیں مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تمام ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور یہی اس مذہب کی خوبصورتی